السلام علیکم ناظرین ایک جرمن گلوکار کی کہانی جو لاکھوں میں ایک ہیں، جنہیں سننے کے بعد ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا برائٹ سٹار جو جرمن پوپ سنگر میک جونکی کے نام سے مشہور ہے، موسیقی کا بے تاج بادشاہ جن کے گانوں کے ایلبمز نے سب سے زیادہ مقبولیت کے ریکارڈ اپنے نام کیے۔ شہرت، عزت، دولت اور بے پناہ مقبولیت، غرض کی دنیا کی کوئی آسائش ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس نہ ہو، مگر اچانک ایک عجیب واقعے نے ان کی ساری زندگی بدل دی۔ ناظرین، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب قرآن کریم حفظ کرنے میں مصروف ہیں، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ ان کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور ہم مسلمانوں اور خاص کر کے غیر مسلم کے لیے سبق آموز بھی ہے۔ میک جونکی نے جب موسیقی کو خیر آباد کہہ کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو ان کے چاہنے والوں پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ میں ایک متوسط جرمن فیملی میں پیدا ہوا۔ مجھے سکول کے زمانے سے ہی موسیقی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں خود ہی پیسے جمع کر کے آلات موسیقی خریدنے لگا اور اس کے بعد خود ہی گیت لکھنے اور گانے شروع کیے۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے کافی شہرت ملی اور ایک پارٹنر کے ساتھ مل کر ہم نے میوزک کمپنی کھول لی۔ اس کے بعد میں نے اور میرے پارٹنر نے مل کر ایک ایلبم ریلیز کر دی جو جرمن تاریخ کی مشہور ترین ایلبم میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اس ایلبم نے تمام ریکارڈ اپنے نام کیے۔ ہم نے جرمن کے ہر شہر میں کنسرٹ کیے۔ مجھے دنیا کی ہر ایک سہولت میسر تھی، پھر باوجود اس کے میرا دل اس ایک چیز سے محروم تھا اور وہ چیز تھی سکون۔ زندگی میں ہر طرف عیش و آرام، عیش و عشرت، شباب و کباب، خوبصورت ماڈلز میری زندگی کا حصہ تھی، مگر دل و دماغ روحانی سکون سے خالی تھا۔ اس دوران میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ میں اپنے اسٹوڈیو کی طرف جا رہا تھا کہ میری کار خوفناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی۔ اس خطرناک حادثے میں شدید زخمی ہوا اور تقریباً اگلے 1 ماہ تک ہسپتال میں داخل رہا۔ اس حادثے کے بعد میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات نے جنم لیا۔ میں نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی۔ اللہ کی ذات پر مجھے شروع سے ہی یقین تھا۔ میرے والدین کا تعلق ایک مسیحی خاندان سے تھا، لیکن میں کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں تھا۔ حادثے کے بعد میں نے اللہ کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع کیا، بلکہ میری تحریروں کا محور بھی اب خدا کی ذات تھی۔ اس دوران میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب نے میری زندگی بدل دی اور میں مکمل طور پر تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ایک رات میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور گھر کی بالکونی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان اور چاند کی طرف دیکھنے اور خدا کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ سب کس مقصد کے لیے بنے ہیں، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کائنات کی اور میری تخلیق کا آخر کیا مقصد ہے؟ آخر کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ رات کے تقریباً 3 بجے میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے شہر کے قریب کھڑا ہوں، جہاں گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس شہر میں کوئی کار یا گاڑی نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کئی سال پیچھے پہنچ گیا ہوں۔ اس شہر کے باہر ایک بڑا فصیل ہے۔ میں اس فصیل کے باہر صحرا میں کھڑا ہوں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت نوجوان میری طرف آتا ہے، جس کے بال کالے، لباس سفید اور ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا اور پھر زمین کی طرف لاٹھی سے اشارہ کیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور ریت پر سبحان اللہ لکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور آسمان کی طرف بجلی کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان کہیں نہیں دیکھا۔ اس کا گھوڑا انتہائی طاقتور تھا، جبکہ وہ اپنے پروں کو انتہائی تیزی کے ساتھ ہلا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا پراسرار منظر تھا جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا اور سبحان اللہ لکھ کر آسمان کی طرف غائب ہوا۔ یہ ایک ایسا کلام تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ اس وقت مجھے عربی کی خاص سمجھ نہیں تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اس دوران اچانک میری آنکھ کھلی۔ اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔
میں تقریباً 2 گھنٹے تک چیختا چلاتا اور روتا رہا۔ اس دوران میرے پاس کسی کا فون آیا۔ میں نے کالر سے معذرت کی کہ میں اس وقت بات چیت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں نے کئی جانے والوں اور دوستوں کے درمیان یہ خواب بیان کیا کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ اس خواب میں تجھے اسلام قبول کرنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ بات میرے دل کو لگی، کیونکہ بظاہر خواب میں نظر آنے والی تمام چیزیں عرب بالخصوص مکہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں مکمل مطالعہ شروع کیا، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اس کے بعد جرمنی کے سب سے بڑے اسلامک سینٹر میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام مسلمان مجھے گلے لگانے لگے اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ اس کے بعد میرے دل کی بے چینی مکمل ختم ہو گئی۔ میرے دل کے تمام داغ دھل کے اور غبار چھٹ گیا۔ اب میں اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں۔ میں موسیقی کا بادشاہ تھا۔ میرے پاس پیسوں کی بغداد تھی۔ لوگ میرے ساتھ ہاتھ ملانا اور بات کرنا ایک خواب سمجھتے تھے، لیکن ان سب چیزوں نے مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد جو سکون اور اطمینان ملا، وہ اطمینان اور خوشی پیسوں سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ اب میں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام نے مجھے یکسر بدل دیا، اور میری تمنا ہے کہ تمام غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچیں اور اس پر غور کریں۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارا دل بدلنے پہ آتی ہے، جب وہ ہمیں ہدایت دینے پہ آتی ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ ہمیں ہدایت دے دیتی ہے، چاہے ہم گناہوں کے غبار میں ڈوبے ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ برائی سے بچائے اور دین کے قریب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔